خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں ان سے۔ خالد صاحب، بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی گئی وزیر داخلہ کی جانب سے، اور جو ہمیں خدشہ تھا وہی نام اب باقاعدہ طور پر سامنے آ چکا ہے، ثبوت ہمارے پاس آ چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کس طرح سے ہم اسے ڈیل کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو تو معمول کی چیز سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کوئی خرابی ہو اور اس میں انڈیا کا ہاتھ نہ ہو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک شواہد ہمارے سامنے بے تحاشا آ چکے ہیں، دنیا کو بتایا بھی جا چکا ہے پاکستان نے کتنے ڈوزیز جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں اور جو امپورٹنٹ ممالک ہیں ان کے حوالے کیے ہیں۔ اس میں تو پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی بدامنی پھیلائی جا سکتی ہے، پاکستان کو عالمی سطح پہ جتنا بھی بدنام کیا جا سکتا ہے اتنا بدنام کیا جائے۔ تو اس حوالے سے کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ پہلے وزیر داخلہ نے پہلے دن ہی کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ جو ہیں بالکل وہ اس کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد آج وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک صبح جو ایک اسپیچ کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ بھارت کے ملوث ہونے کا چانس ہے، لیکن اب میں وزارت داخلہ اس معاملے کو ڈیل کر رہی تھی تو اس کی جانب سے جو ہے وہ اب یہ واضح طور پہ یہ چیز آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ چاہیے کہ اس سارے معاملے کو مزید جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے، اور ہمیں تو اس دن سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جتنے بھنگڑے بھارت میں ڈالے جا رہے تھے بالکل اس کو منسوخ ہونے کے، اس سے لگ رہا تھا کہ ان کا یہ ہدف جو ہے حاصل ہو گیا ان کو، اور انہوں نے پوری ایفرٹ کر کے پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال پاکستان ہر فورم پہ اس معاملے کو اٹھا تو رہا ہے۔ بالکل ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھایا ہے، آفیشلی احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو کل دے دیا گیا ہے، اور اس چیز کو اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا خالد صاحب دیکھیں، بالکل اس طرح جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے اس طرح کی کوئی بھی سازش کی جائے گی، اور ہم پہلے سے مینٹلی پریپیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ پھر مستقبل میں ہمیں دوبارہ اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ گویا کہ بڑا اچھا اسٹیپ پاکستان کی جانب سے لیا جا رہا ہے، پی سی بی کی جانب سے بھی لیا جا رہا ہے، مگر مزید بھی آگے آنے میچز ہونے ہیں، اور کیا ہم اس میں اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں؟ جی، قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے پہلے ہی ہمیں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جو 5 اگست 2019 کے جو اقدامات اس کے ہیں جس مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان نے جس مؤثر انداز میں ہر فورم پہ انڈیا کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے، پوری ایفرٹ اپنی کی ہے۔ 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں اس سارے معاملے کو جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا ہے، اور وہ جس چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ اصول ٹنگ ہے، ہمارا یہ اپنا حصہ ہے، اس کے بارے میں دنیا نے پھر تسلیم کر لیا اس بات کو کہ وہ ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس کا حل ابھی باقی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بھارت کی جو امبیرسمنٹ ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس جنجلاٹ میں مبتلا ہو کے پوری کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو اس سے ممکن ہو۔ اچھا سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے جو ایک دم سے بولڈ اسٹیپ لیا گیا کہ بس ایک دم ہی میچ کی منسوخی کا اعلان ہوا اور پوری ٹیم کو واپس بلا لیا گیا، جو تھریڈ تھی وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی جاتی، پی سی بی کو ذرا اعتماد میں لیا جاتا، حکومتی جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بات کی جاتی، پھر دورہ منسوخ کرتے پراپر طریقے سے اس طرح سے سامنے لاتے چیز کو، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہونا زیادہ بہتر تھا؟ پہلی تو میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ بولڈ اسٹیپ نہیں تھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتہا درجے کا بالکل، اور اس پہ انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کیے بغیر، دیکھیں شیخ رشید بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی مجموعی فوج اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے ان کی ٹیم کی سیکورٹی کے لیے یہاں پہ متعین کی۔ صحیح، اس ساری صورتحال میں اتنا بڑا خالد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ تمام تر معاملہ یقیناً آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، اب سے کچھ دیر قبل جو شیخ رشید صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، باقاعدہ طور پر بھارت کا نام سامنے آ گیا ہے، ثبوت ہم نے اکٹھے کر لیے، ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس تمام تر معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے دن سے یہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے، کیونکہ بھارت لگاتار کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہے
کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ آئے. سری لنکن ٹیم میں جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی ہم نے تحقیق کی, وہ بھارت کی طرف سے نکلا, پنجابی طالبان شامل تھے, وہ مورے ان کے وہاں موجود ہیں, وہ افغانستان میں وہ جب بھی چاہیں استعمال کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جب حکومت آ گئی تو فوری طور پہ بھارت کا وہ نیٹ ورک اب ڈسٹرب ہو چکا ہے, وہاں سے اس کو کسی ٹیررزم کروانے کا اس وقت موقع شاید نہ مل سکے, لہذا وہ آپ کو دوسرے طریقوں سے وہ کریں گے, جس میں کہ یہ 5th جنریشن وار والا قصہ آ جاتا ہے ہائبرڈ وار کا. تو وہ تو ہمیں پتہ ہے دشمن ہمارا ایک ہی ہے. باقی ان کے مفادات آپس میں چونکہ ملتے ہیں, اس سازش میں نیوزی لینڈ شریک ہے, اس سازش میں برطانیہ شریک ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک الائنس ہے جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہے. چائنیز اس وقت اپسٹ تھے, جب تاسو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد چائنیز کافی اپسٹ تھے. اب چائنا ہمیں بھی پریشر کر رہا تھا کہ جناب سیکورٹی بڑھائیں کریں. اس کو ایک میسج اور چلا گیا کہ یہ تو یہاں پہ فضا ایسی نہیں ہے کہ یہاں کھیل کھیلا جا سکے, لہذا انویسٹر کے لیے بھی یہاں مشکلات ہوں. تو جب اس طرح کے حالات کے پیدا کر دیے جائیں تو جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ جناب ٹیررزم کی وجہ سے $150 ارب کا نقصان ہوا, یہ مزید ہوگا. صحیح. اس میں ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ اس کو ایک فول پروف چیز بنا کے, جو ہمارے ایویڈنس ہم نے جمع کیا ہے, اس کو صرف ڈوزیئر ایشو نہ کریں بلکہ P5 کے سارے سفیروں کو بلا کے ان کو اس پہ بریفنگ دیں, نیوزی لینڈ اور برطانیہ سے احتجاج کیا جائے اور ان کو شواہد بھیجے جائیں, اور ان کو کہا جائے کہ آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی تھی ایسی چیز, تھریٹ تھی یا کچھ تھی, تو آپ ہمیں پہلے اس سے آگاہ کرتے جی, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے اس سے بھی زیادہ کوئی آپ کو سیکورٹی دیتے. بالکل, پاکستان کی پوری کوشش ہوتی ہے سر کہ سب کو مطمئن کیا جائے, کیونکہ ہماری سیکورٹی پر کسی کو بھی نہ کسی قسم کا عدم اطمینان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب. آپ کی جانب آؤں گی, بتائیے گا یہ جو پریس کانفرنس ابھی کی گئی ہے ایک اچھی آواز اٹھائی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کو مزید آگے لے کر جایا جائے؟ کون کون سے ایسے فورم ہیں جہاں پر پاکستان مزید آواز اٹھا سکتا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میرا خیال بہت اچھی کاوش ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں معلوم کر لی گئی ہیں اور اب ان کو سکہ بند طریقے سے تاکہ یہ ثابت کیے جا سکے, ہمیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کو سب سے پہلے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کس قدر یہ بودی اور بنیاد تھی, کس قدر کھوکھلی انفارمیشن تھی جس کے اوپر آپ نے سب کچھ کیا, تاکہ ایک ہمارا اعتماد بحال ہو, ان کی وہ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ دشمنی نبھا رہا ہے, اس کو ایکسپوز ضرور کریں, اس کو بتائیں دنیا کو کہ یہ دیکھیں, اور بھارت کے جو میڈیا ہے ان کو بھی بتائیں, ان کے لوگوں کو بھی بتائیں. لیکن یہ معاملہ رک نہیں سکتا جب تک کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. جی, یہ جس شعبے میں آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے اسی شعبے میں آپ کو مدافعت بھی کرنی پڑے گی, اپنا دفاع بھی کرنا پڑے گا اور حملہ بھی کرنا پڑے گا. یہ شکایتیں لگانے والا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, ہندوستان ہمارے پاس وہ کر رہا ہے. بھائی وہ تو کر رہا ہے, اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو کیا آپ جا کے محلے والوں کو بتائیں گے کہ وہ دیکھو جی ہمیں مار رہا ہے؟ ارے بھائی, اگر وہ تھپڑ مارتا ہے آگے سے ایک مکہ مارو, ٹھوکو اس کے منہ کے اوپر,